وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے شہادت حضرت حسین کی پیشگی اطلاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، اس میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت درج ہے کہ میرے گھر میں ایک فرشتہ آیا۔ نبی کریم نے فرمایا میرے گھر ایک فرشتہ آیا جس سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو زمین کی وہ مٹی بھی دکھا سکتا ہوں جس میں ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس فرشتے نے سرخ رنگ کی مٹی نکال کر دکھائی۔ اچھا جی محترم بھائی، اس بارے میں ایک روایت وہ ہے جس کو ام المومنین امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جو ہے سرخ مٹی تھی، فی یدہ تربت حمراء یقلبها فقلت ما هذه التربة یا رسول اللہ، قال اخبرنی جبرائیل علیہ السلام ان هذا یقتل بارض العراق للحسین فقلت یا جبریل۔ یعنی کہتے ہیں کہ آپ اسے الٹ پلٹ کر رہے تھے، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ مٹی کیسی ہے؟ فرمایا کہ مجھے جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بتا کر گیا کہ حسین کو سرزمین عراق میں شہید کر دیا جائے گا، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا اس زمین کی مٹی مجھے دکھائیے، یہ وہی مٹی ہے۔ یہ طبرانی کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، انشاءاللہ روایت جو ہے نا وہ حسن ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، یہاں بھی مسند احمد کا پوسٹ میں حوالہ دیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث کہتے ہیں کہ میں دن کے وقت سو رہا تھا کہ خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زیارت ہو گئی، آپ پراگندہ بالوں کے ساتھ دھول میں جو ہے وہ اٹے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی اور بوتل میں خون۔ عرض کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے قربان یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ اس کے بعد میں پھر دن گننے لگا اور جس دن آپ نے خواب میں بتایا تھا اسی دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے، امام حاکم امام ذہبی وغیرہ کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔